بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. عثمان ڈار، آپ کو پھر سے میں مبارک دیتا ہوں. یہ جو انیشیٹو آپ نے لیا کامیاب جوان کا، بیسکلی آپ اسمال اور میڈیم انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں. جو اسمال اور میڈیم انڈسٹری ہے وہ ایک آئیڈیا سے خود چلتی ہے. کسی کو آئیڈیا آتا ہے کہ میں ٹورزم میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں چھوٹا سا ہوٹل بنانا چاہتا ہوں، میں کوئی چھوٹی سی دکان لگانا چاہتا ہوں. ادھر سے آئیڈیا شروع ہوتا ہے اور پھر وہی دیکھتے دیکھتے اس دکان سے وہ پھر بڑا ہوٹل بنتا ہے، پھر ریزورٹ بنتی ہے. اس طرح دنیا پروگریس کرتی ہے. تو آئیڈیا سب سے پہلے آتا ہے، لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے نوجوانوں کے لیے کہ آئیڈیا تو آ جاتا ہے لیکن پیسے نہیں ہوتے. اور یہ بالکل ٹھیک کہا عثمان ڈار نے. یہاں بدقسمتی سے جو گورنمنٹ کی مدد کرنی چاہیے تھی اسمال اور میڈیم انڈسٹری کو، جو چھوٹی انڈسٹری ہے، وہ بدقسمتی سے کبھی کسی نے توجہ ہی نہیں دی، جس کی وجہ سے وہ ملک جس کا دنیا میں دوسرے نمبر پہ سب سے نوجوان آبادی ہے، سیکنڈ ینگسٹ پاپولیشن، اور وہ ملک اس اتنی بڑی ریسورس کو صحیح طرح ابھی تک استعمال نہیں کر سکا. تو یہ ابھی جو شروعات ہے ہماری کامیاب جوان کی، اب یہ شروعات ہیں. کیونکہ بینکس کا بھی ابھی تک مسئلہ تھا، بینکس کو بھی عادت نہیں تھی نوجوانوں کو پیسے دینے کی، رسک آتی ہے. تو وہ اس کی وجہ سے ایک پورا ایک ایکو سسٹم ہی نہیں تھا. ایک ملک میں روایت ہی چلی گئی تھی کہ نوجوانوں کی مدد کرنے کی. امریکہ کے اندر ایک سلیکن ویلی ہے. وہ سلیکن ویلی نے امریکہ کو کہاں سے کہاں لے گئی، آئی ٹی انڈسٹری کو کہاں سے کہاں لے گئی. اور وہاں 20 25 26 سال کے نوجوان تھے جو آئیڈیا لے کے آتے تھے. اس آئیڈیا کے لیے پیسہ اکٹھا ہو جاتا تھا. ایک معاشرے کے اندر آئیڈیاز کو بیک کرنے کے لیے ایک پورا سسٹم تھا. اور وہ دیکھتے دیکھتے نوجوان دنیا کے سب سے امیر ترین آدمی بھی بن گئے. امریکہ کا بھی ویلتھ کریشن، وہاں کی دولت بھی بڑھا دی. اور ساری دنیا کے اندر کتنے لاکھوں نوجوانوں کو نوکریاں بھی اب دیتے ہیں. تو ہم نے یہ اب شروعات ہے. لیکن مجھے جو میں نے دیکھا ہے اپنے نوجوانوں کو، کیونکہ مجھے پاکستان سے باہر اپنے پاکستانیوں کو دیکھنے کا بہت موقع ملا. پہلے کرکٹ کے ذریعے میں ساری دنیا میں جب جاتا تھا تو ہم پاکستانی ملتے تھے میچ دیکھنے، تو ان سے رابطے ہوتے تھے. تب اس کے بعد ابھی بھی میرا ان سے رابطہ رہا. تو وہاں آپ کو اتنی خوشی ہوگی دیکھ کے کہ ینگ پاکستانی ہیں، کیونکہ ایک سسٹم ان کی مدد کرتا ہے کہ وہ ایک آئیڈیا لے کے آئیں اور سسٹم اس کو بیک کرتا ہے. وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اور ہم ابھی تک وہ اپنا جو ہمارے ملک کا پوٹینشیل ہے اس کو پورا نہیں کر سکے. تو جو میں دیکھ رہا ہوں پختونخوا میں سب سے تیزی سے تھوڑے وقت کے اندر جو میں دیکھ رہا ہوں کہ پختونخوا میں جو بزنس سب سے تیزی سے بڑھے گی وہ ہے ٹورزم. یہاں علاقے جو پختونخوا میں ہیں وہ ناردرن ایریاز اور پختونخوا میں سب سے وہ اس طرح کے علاقے ہیں جدھر گرمیوں کے اندر ویسے لوگ آتے ہیں سارے پاکستان میں گرمیوں سے بچنے کے لیے. اور سردیوں میں ابھی شروع نہیں ہوئی پاکستان میں، لیکن میری یہ پیشن گوئی ہے کہ چند سالوں میں یہ بہت بڑی چیز بن جائے گی. وہ ہے اسکیئنگ. جو سوئٹزرلینڈ کے اندر اسکیئنگ کی وجہ سے سوئٹزرلینڈ میں ہر سال تقریباً 80 ارب ڈالر کی آمدنی ہوتی ہے. اور سوئٹزرلینڈ پاکستان کے جو پہاڑی علاقے دیکھ لیں تو اس سے آدھا بھی نہیں ہے. تو ہمارا یہ بہت بڑی ایک ریسورس ہے جس کا انشاءاللہ ہم یہ جس طرح اپنے نوجوانوں کو بھی بیک کریں گے اپنی ٹورزم انڈسٹری بڑھانے کے لیے، اور وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے. تو ایک تو وہ ہے، دوسری آئی ٹی ہے. اب آئی ٹی ایک ایسی چیز ہے کہ جو سب سے تیزی سے دنیا میں بڑھ رہی ہے، اور اس کے اندر ہم نے اب پوری مدد کرنی ہے اپنے یوتھ کی، ان کو بیک کرنا ہے. وہ سب آئیڈیاز کی گیم ہوتی ہے. اور جب بھی ایک انسان میں ایک آئیڈیا آتا ہے تو حکومت کا کام ہے کہ ہم ایسی سسٹم کریٹ کریں
बैंक आए, वो बुलाए उन लोगों को, सुने उसके आइडिया को और फिर उनको बैक करें, और इसी तरह दुनिया आगे बढ़ती है। इसमें मैं आज बैंक ऑफ खैबर को ख़ास तारीफ़ करता हूँ क्योंकि उन्होंने इसमें पूरी तरह शिरकत कर रहे हैं, और उधर पंजाब में बैंक ऑफ पंजाब भी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इसमें भी मदद कर रहा है स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री की। और उसके अलावा जो हम अफोर्डेबल हाउसिंग बना रहे हैं, यानी सस्ती, जो वो लोग जो तनख्वाहदार तबका तो जो घर नहीं ख़रीद सकता, उसके लिए सस्ते कर्ज़े का बंदोबस्त कर रहे हैं लो कॉस्ट हाउसिंग में, तो उसमें बैंक ऑफ पंजाब इस वक्त बड़ा आगे है। तो बैंक्स का बहुत बड़ा रोल है इसकी कामयाबी में, इस प्रोजेक्ट की कामयाबी में, और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि बाकी भी बैंक्स इसके अंदर पूरी तरह शिरकत करेंगे जैसे जैसे प्रोग्राम एक्सपैंड करता जाएगा। बिल्कुल ठीक आपने बात की उस्मान की। अगली हम जाएंगे साउथ वज़ीरिस्तान, वो इलाके पीछे रह गए हैं, वहाँ बहुत बड़ा नौजवान आबादी है जो बेरोज़गार है इस वक्त, तो उधर भी जाके उन लोगों को भी हम इंशाल्लाह इस तरह के कर्ज़े देंगे, जब जिस तरह का भी आइडिया आया उसको बैक करने में कर्ज़े देंगे। मुझे एक खुशी हुई कि लाइफ स्टॉक के अंदर भी लोग आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी एक फील्ड है लाइफ स्टॉक। हम दुनिया में यानी हमारे पास गाय भैंस से लाइफ स्टॉक तो दुनिया में मेरे ख्याल में पाकिस्तान 9 या 10 नंबर पे है, लेकिन जो हमारी अगर गाय 2 लीटर दूध देती है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो वही यूरोप के अंदर और मुल्कों में, न्यूजीलैंड में, वो गाय 6 गुना ज़्यादा दूध देती है वहाँ, और ये चाइना के अंदर 3 गुना ज़्यादा, 4 गुना ज़्यादा दूध देती है। तो सिर्फ हमने अगर ये जब नौजवान आएंगे और इसको साइंटिफिकली लाइफ स्टॉक को चलाएंगे, तो आपको अंदाज़ा, सोचे जितने हमारी इस मुल्क में जगह है, हम लाइफ स्टॉक को कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं। अगर हम 2 गुना भी कर लें अपनी प्रोडक्शन दूध की, तो सोचें कि हम कितने ही अपनी आबादी का फ़ायदा करवा सकते हैं। इसलिए मुझे खुशी हुई कि कम से कम 2 लोगों को मैंने देखा जिन्होंने लाइफ स्टॉक की फील्ड के अंदर उन्होंने कर्ज़े लिए हैं, तो मैं उनको भी मुबारक देता हूँ। और इंशाल्लाह अगला हम साउथ वज़ीरिस्तान में जाके अगला प्रोग्राम करेंगे। शुक्रिया।